وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء درس نمبر 1163 آیت نمبر 48 سے 50 حصہ پنجم. آج کا موضوع خشیت الہی ہمارے دل میں کیسے پیدا ہوگی. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 48. لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو حق و باطل میں فرق کرنے والی وذکرن وضیان اور روشنی وذکرن اور نصیحت متقین کے لیے. الذین یخشون ربهم بالغیب، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، یعنی اس کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ قرآن برکت والا ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس سے انکار کرنے والے ہو. دیکھیں، خشیت الہی جو ہے، آپ میں خشیت الہی کیسے پیدا ہوگی؟ بن دیکھے. دیکھیں، بن دیکھے یعنی انسان جو ہے، انسان وہ یقین کرتا ہے ان چیزوں کو جو وہ دیکھ لے. ہماری آج ساری زندگی جو ہے وہ یعنی ہم آج کے لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ان کو نظر آتے ہیں، جو یہ دیکھ چکے ہوتے ہیں، یا مختصر الفاظ میں اگر میں کہوں کہ عقل کے مطابق یا حواس خمسہ کی زد میں جو ہمیں نظر آتا ہے ہمیں اس پر یقین ہوتا ہے، اور جو چیز نظر نہیں آتی تو بن دیکھے ہم یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں. اچھا،
اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ انسان کی حقیقت وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے، اور جو نظر نہیں آ رہی وہ اصل انسان ہے، یعنی روح ربانی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اچھا، اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری منزل، یعنی انسان کی حقیقت چونکہ ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، لہٰذا اس کی منزل ظاہر نہیں ہو سکتی، ظاہر نہیں بن سکتی، اس کی منزل ظاہر وہ باطن ہے۔ اب باطن تو نظر نہیں آ رہا، تو اس وقت ہماری جو کیفیت ہے آج کے مسلمان کی کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ اس کے یقین سے خارج ہے۔ عام طور پہ میں ایک عام بات کر رہا ہوں صاحب کے نام، تو پھر تو یہ ہے کہ دنیا کو جو نظر آ رہی ہے ہم نے، زر زمین اور وغیرہ جو بھی ہے ہمارے سامنے جو ہے اس پر ہمیں یقین ہے، اسی کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، ظاہر کو ہم نے منزل بنا لیا ہے اور ظاہر کے لیے ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن کامیاب لوگ وہ ہیں جو رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ اب رب کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ بن دیکھے۔ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل دی ہے، جو شعور دیا ہے، اس کے ذریعے ہم جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر ہم یقین کر سکتے ہیں، اور وہ ہماری عقل مانتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کائنات ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کا کریٹر ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہو سکتی، لہٰذا عقل مانتی ہے کہ بھئی ایک خالق ضرور ہونا چاہیے، ایک خالق ضرور ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر عقل سے کام لیں تو عقل آپ کو غیب کا پتہ دے گی کہ ہاں غیب ہے اور حقیقت ہے۔ اب یہ تمام کائنات جس ترتیب اور حسن سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس کے پیچھے ضرور یعنی ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جو کہ بڑی حکیم ہے، بڑی خبردار ہے اور بڑی ہی قدرت والی ہے۔ یہ سارا نظام آپ دیکھ لیں، ہماری اپنی پیدائش، انسان کی پیدائش، بلکہ ہر ایک چیز کی پیدائش جو ہو رہی ہے، تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہوئے۔ بنا بیج کے پودا نہیں اگتا، بیج یا قلم اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور ہر چیز کے لیے ایک سبب ضروری ہے۔ یہ کائنات کا جو بنانے والا ہے، تو وہ یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے، عقل یہ مانتی ہے، جس نے یہ تمام کائنات ترتیب دی اور دے رہا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یخشون رب، خشیت الہی آئے گی کیسے؟ تو یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عقل کو آپ استعمال کریں، تو اس کائنات میں غور کریں کہ اس کا ایک کریٹر ہے، پھر اپنے بارے میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرکزِ کائنات یا خلاصہ کائنات جو ہے وہ انسان ہے۔ اچھا، کائنات کے مقصد کے بارے میں اگر آپ سوچ کریں، یعنی جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فائدے کے لیے بنائے۔ قرآن میں بھی یہی لکھا ہے۔ اب دوسری بات سوچنے کی یہ ہے کہ مجھے کیوں بنایا ہے؟ تو پھر آپ یہ عقل استعمال کرتے جائیں۔ عقل یہ کہے گی کہ بھئی ظاہر تمہیں چونکہ حاصل نہیں ہوتا، تو یہ تو تمہاری منزل نہیں ہے، یہ تو تمہارا مقصد پیدائش نہیں ہو سکتا کہ ظاہر کے پیچھے تم دوڑو۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک بہت بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ عقل یہ، آپ سوچیں نا، عقل سے سوچیں، بہت بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ یعنی سارا جو انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، تو اب انسان کا مقصد جو ہے وہ بہت عظیم الشان ہونا چاہیے۔ تو پھر اب یہ پوچھ تاچھ جو ہے وہ ہم اپنے رب سے کریں گے، جیسے کہ قرآن میں ہے الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ مومن لوگوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے قرآن پاک میں کہ یہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے، اور پھر انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تم میرے قریب آ جاؤ، میرا قرب حاصل کرو، میرا دیدار حاصل کرو، مجھ سے ملاقات کرو، یہ مقصود ہے۔ تو انسان کا مقصود جو ہے وہ اللہ ہے۔ اب اللہ تک رسائی کیسے حاصل کریں، اللہ کا راستہ کیا ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور پھر قرآن میں اب یہ دیکھیں، قرآن کا یہاں سارا تذکرہ جو ہے، یہ 3 آیاتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں 48، 49 اور 50، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو قرآن ہے جس میں تمہارا حال ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس میں تو تمہاری بات کی ہے میں نے، یہ تو تمہارے لیے ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون۔ دیکھیں میں آپ کو بات کر رہا ہوں تو میں تو آپ کو اشارات دے رہا ہوں، پھر آپ نے سوچنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر تو مشکل ہے۔ خشیت الہی کیسے پیدا ہوگی؟ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خشیت الہی جب آپ سوچنا شروع کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا قرآن سے، جو اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہدایت نازل کی ہے اور مجھ سے باتیں کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے میرے راستے پر چل کر مجھ تک پہنچنا ہے، میں تمہاری انتہا ہوں، میرے راستے پر چلو، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو بہرحال یہ اب خشیت الہی میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، میرے خیال سے تقریباً میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ سوچیں گے، قرآن سے رابطہ کریں گے اور قرآن کے متعلق یا رحمان کے متعلق کسی باخبر آدمی سے پوچھیں گے، الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان کے بارے میں اگر تم جاننا چاہتے ہو تو کسی باخبر آدمی سے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو ذکر والے ہیں یعنی جو صاحب قرآن ہیں ان سے تم پوچھو اگر تم نہیں جانتے، کتاب والوں سے پوچھے۔ تو بہرحال اس کے ذریعے جو ہے ہم پھر خشیت الہی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب آپ کو احساس ہوگا، پھر کتاب آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ اگر تم نے زندگی کو ضائع کر دیا اور میری دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرایا اور اس کو بجا طور پر استعمال نہ کیا تو تمہیں پھر دردناک سزا ملے گی، جیسے کہ آیت قرآن میں آپ کو سنایا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ تو خشیت الہی کے لیے یہی راستہ ہے سامنے کرام، یہ نہیں یعنی کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ میں مختصر آپ کو بات کروں، آپ پیغمبر کی بات سنیں، عقل سے کام لیں، پیغمبر سے تعلق، پیغمبر سے پوچھیں، اس کی جو سنت ہے، جو کہ اس کی احادیث ہیں، اور قرآن سے پوچھیں۔ قرآن اور حدیث آپ کو بتائے گی آپ کی منزل کا اور منزل کے راستے کا۔ تو جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یار مجھے تو بہت بڑا ثواب ملنے والا ہے اگر میں زندگی کو ضائع نہ کروں، تو بہت بڑا اجر ملے گا، فَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، سورہ ملک میں ہے یہ آیت، کہ جو لوگ رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرت، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اس شدید عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کیونکہ دیکھیں اگر ہم سوچ
سوچ و فکر سے کام نہیں لیں گے تو ہم یقیناً ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور پھر یقیناً یہ زندگی کو ہم ضائع کرنے پر تل گئے ہیں، جیسا کہ آج کا مسلمان زندگی ضائع کرنے پر تل گیا ہے۔ تو وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیب۔ اب یہ سب متقیوں کی یعنی یہ دونوں صفات جو ہیں یہ متقیوں کی ہیں۔ یہ تو ایک اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، روز قیامت میں جب سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حضور کھڑا کرے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور اس دن سے اگر کوئی ڈرا اور یخشون ربہم بالغیب، اپنے رب سے بن دیکھے ڈرا، اب ظاہر ہے کہ یہ تو یعنی لا محالہ یہ پھر آپ کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا کہ بھئی میں نے اگر رب کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا اور تو پھر میں بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گا۔ بہرحال آگے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اب یہ آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہم سے مخاطب ہے، یعنی آج کے مسلمان سے مخاطب ہے کہ یہ نصیحت جو میں نے نازل کی ہے یہ تو بہت بابرکت ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ، یہ نصیحت ہے۔ ذکر کے میں نے آپ کو معنی کہا ہے نصیحت ہے، اس میں تمہاری لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے شرف ہے، تمہاری عزت، تمہارا وقار ہے اس میں، اور ہدایت ہے اس میں، اور اگر تم اس پر عمل کر لو گے اے برائے نام مسلمانوں تو یہ تمہارے لیے باعث برکت ہے۔ دیکھیں برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب بڑھا دینا، بڑھاوا دینا، اور ایک چیز میں یعنی اچھائی پیدا کرنا۔ زندگی میں ہماری اچھائی نہیں ہے، اور زندگی یہ مبارکن کا جو متضاد ہے یا ہم ڈھونڈیں گے تو وہ بے برکتی ہے۔ دیکھیں برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کم وقت کو زیادہ یوٹیلائز کریں، زندگی میں زیادہ حاصل کریں، اور یہ تو ہمارے دنیا میں بھی قانون ہے کہ کم وقت میں اگر زیادہ آپ عہدہ سمیٹ لیں، مال سمیٹ لیں، دنیا سمیٹ لیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ بہرحال برکت کا معنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یا تو ایک چیز کو ضائع کریں گے یا ایک چیز کو استعمال کریں گے صحیح طریقے سے۔ یعنی انسانی زندگی ہے نا، میں آپ کو زیادہ یعنی الجھن میں نہیں ڈال رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی یا تو آپ ضائع کریں گے، باشعور ہو کے آپ یہ فیصلہ کریں گے، یعنی وہ ایک غیر اعلانیہ فیصلہ ہوتا ہے ہمارا، ہم نے یہ غیر اعلانیہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے زندگی کو ضائع کرنا ہے، ہم نے رب کے لیے زندگی نہیں گزارنی، ہم نے زندگی دنیا کے لیے گزارنی ہے۔ یہ ایک غیر اعلانیہ فیصلہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی ہمارا جو رویہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے اور زندگی ضائع ہو جاتی ہے، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا۔ یعنی دیکھیں جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا، جو بھی آپ نے نام کمایا، دولت کمائی، یا جو بھی آپ نے کیا دھرا دنیا میں، یہ تو اس کا تذکرہ جو ہے موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن زندگی آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ یعنی یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے کہ تم وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے نہ کرے۔ تو ہم لوگ جو ہے زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری زندگی برکات سے محروم ہے، دیکھیں برکات سے محروم ہے،
کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے، ہر مسلمان برائے نام مسلمان پریشانی کا شکار ہے، اور کیونکہ اس نے دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو اس کو سکون حاصل نہیں ہے۔ افانتم لہو منکرون، مبارکن، برکت تو ہے، لیکن برکت جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ برکات جو ہیں، اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر کے اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق جب آپ زندگی گزارنے لگتے ہیں تو آپ یعنی جب زندگی گزارنے لگتے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، آپ خوش رہتے ہیں، کیونکہ آپ رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، لہٰذا آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اللہ سے منہ موڑ کے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ کے دنیا کی یاد سے دل کو آباد کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی، دنیا تو پریشانی کا سبب ہے۔ سامنے کرام، کوئی انسان آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ وہ دنیا دار ہے اور وہ خوش ہے اور قلبی سکون اور اطمینان اس کو میسر ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو اللہ کی یاد تو اصل چیز ہے۔ دنیا میں آ کے دیکھیں، اگر ہم اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیں اور دنیا کی یاد سے دل کو آباد کر لیں تو ہمارے دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا تھا کہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ بہت بابرکت ہے، بہت برکت والی ہے، یہ کتاب برکت والی چیز ہے۔ اب زیادہ تو میں اس میں کچھ اس وقت میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ کی دنیا میں یہ برکات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ، چونکہ آپ اللہ کی رضا کے جویا ہوں گے تو آپ خوش رہیں گے، آپ مطمئن رہیں گے، آپ رب کی رضا کے لیے زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی خوش باش گزرے گی۔ اور یہی جو ہے ہمیں کہا جاتا ہے پیغمبر کی طرف سے کہ تم رب کی رضا کے لیے زندگی گزارو۔ پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہی منزل بتائی، یہی مقصود بتایا کہ رب کی رضا تمہاری زندگی گزارنے کا نصب العین ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں، اب جس صحابی کا بھی ہم نام لیتے ہیں تو ان پہ ان کے ساتھ ضرور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ بہرحال دنیا میں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہوں، جس چیز کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، دنیا اور خوشی اور آسائش، یہ تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کا نام جو ہے وہ بڑا بابرکت ہے، اور پھر اگر آپ اللہ کو منزل بنا لیں تو یہ دونوں باتیں پھر ایک سی ہیں۔ تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام، سورہ رحمان کے آخر میں کہ بہت بابرکت ہے، آپ کے رب کا نام جو ہے وہ بہت بابرکت ہے۔ آپ اللہ کا انتخاب کر لیں بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ قرآن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یکفر عنکم سیئاتکم ویصلح بالکم، تمہاری بدحالیاں تم سے ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ اور تمہاری حالت درست کر دے گا۔ تو ہم نے جو سودا کیا ہوا ہے، مجھے یہ کہنے دیں، یہ بہت بڑے نقصان کا ہم نے سودا کر لیا ہے۔ رب کی یاد کو بھلا کے دنیا کی یاد سے ہم نے اپنے دل کو آباد کر لیا ہے۔ آپ اپنے دل کا آپریشن کریں نا، دیکھیں، سوچیں، گردن جھکا کے، ابھی نہیں، رات کو جب آپ اکیلے ہوں، نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے آپ ضرور سوچیں کہ بھئی میں نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ میں نے تو دنیا کو مدعا بنا لیا ہے، اور دنیا نے تو ابھی تک مجھے کوئی خوشی نہیں دی ہے،
اور نہ کچھ نظر آتا ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا کی خوشیاں جو ہیں جو بھی ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں. اچھا کھانا کھا لیں آپ تو بس وہ کھانا کھاتے وقت کچھ تھوڑی سی لذت آپ کو محسوس ہوگی، بعد میں تو نہیں ہوگی وہ لذت. ابھی دوپہر کو میں نے کھانا کھایا، مثال کے طور پہ کھچڑی تھی، چاول کی کھچڑی تھی، دہی تھا اور چٹنی تھی اور تڑکا لگا ہوا تھا. لیکن وہ میں نے 2 گھنٹے پہلے، تقریباً 2-3 گھنٹے پہلے کھائی، لیکن ابھی مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ میں نے کیا کھایا تھا، کیونکہ منہ سے وہ لذت ختم ہو گئی ہے. جو بھی میں نے کھایا لذت ختم ہو گئی ہے. آپ کھانا کھا لیں یا آپ لباس پہن لیں، اچھی جگہ میں رہ لیں، یا کوئی عہدہ آپ کو بڑا حاصل ہو جائے تو وہ کچھ عرصے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو متاع قلیل قرار دیا ہے، تھوڑا سا جو ہے وقت ہے، متاع قلیل ہے بس، پھر جو ہے اس کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے. سامنے کرام اللہ اللہ. تو دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نقصان کا سودا مت کریں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے فائدے کے سودے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کی محنت کے لیے بنایا ہے یا بھجوایا ہے. اگر ہم وہ تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے زندگی جینا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اگرچہ اجازت تو دے دی ہے، لیکن یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور اپنے خیال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں. آج کوئی بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا، وہ تو بس ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ابھی میں بات چیت کا وقت نہیں ہے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ بہت بابرکت ہے، یہ کتاب بہت بابرکت ہے، اس کو لے لو تو تم بھی برکت والے ہو جاؤ گے. لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ نے بہت اس میں بات کی ہے کہ ہم اگر تم اس کو قبول کر لو گے تو آسمان سے میں تمہارے لیے برکتیں نازل کروں. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ تو انکار کرنا تو دیکھیں کوئی بھی یعنی انکار کرنا بنتا نہیں ہے. فائدے کی چیز کو حاصل کرنا سے انکار کرنا یہ تو بنتا نہیں ہے. بھوکے کو اگر آپ کھانا دیں اور وہ یعنی 4 دن کا بھوکا ہے یا 3 دن کا بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ٹرے پکڑائیں اور اس کو کہیں کہ بھئی یہ کھانا کھا لو، تو وہ انکار نہیں کرے گا. ایک غریب شخص ہے، اس کو اگر آپ مکان کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک غریب شخص ہے کرائے کے مکان میں رہتا ہے یا مکان ہی نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی سڑک پر، اس کو اگر کوئی مکان کی چابیاں تھماتا ہے تو وہ تو انکار نہیں کرے گا لینے سے. دیکھیں ہم تو فائدوں کے پیچھے، یہ دنیا کے فائدوں کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے اور انکار نہیں کرتی. اب یہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں جنت کی چابی آگے بڑھا دی ہے کہ یہ قرآن کو قبول کر لو، جنت تمہاری ہے. اور ہم لوگ انکار کر رہے ہیں. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا اس برکات کے حصول سے تم انکار کر رہے ہو کہ ہمیں یہ برکت نہیں چاہیے؟ بہرحال سوچنے کی بات ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ.
الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون۔ اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل